اس لیے ساری دنیا کے سارے انسانوں کے سارے مسائل کا حل ایک ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ۔ اللہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو کہاں جا رہے ہو؟ واپس آ جاؤ۔ توبہ کا معنی ہے واپس آنا، توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سب کے سب سچی پکی توبہ کرو۔ جب تم توبہ کرو گے، پچھلے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگو گے تو میں کیا کروں گا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ بڑا درد ہے ان آخری دو آیتوں میں۔ پہلے اللہ کہہ رہے ہیں معافی کیوں نہیں مانگتے؟ معافی مانگو نا، معاف کر دوں گا، باغات دوں گا اور نہریں دوں گا، بیٹے دوں گا اور مال دوں گا، سارے مسائل کو حل کروں گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میری بات کی تمہارے یہاں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے؟ عجیب جملہ ہے نا، یہ دل پھاڑ دینے والا ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میری بات کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ تم سب کا بنانے والا میں ہوں۔ مالک کی بات کو نہیں لے رہے تم، اپنے خالق کی بات کو تم اہمیت نہیں دے رہے، تو تم کتنے ناسمجھ ہو، کتنے احمق اور بیوقوف ہو۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها فيخرجكم إخراجا۔ یہ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اپنی بات کی اہمیت سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میری بات کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ میں تمہارا خالق ہوں۔ دیکھتے نہیں ہوں میں نے کتنے بڑے آسمان بنائے، سورج بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، ساری دھرتی کو بنایا اور تمہیں مٹی سے بنایا، اتنا بڑا ہوں میں، پھر بھی تم میری بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ پھر جب اگلا مان نہ رہا ہو نا تو پہلے انسان اپنا تعارف کراتا ہے۔ جب اگلا مان نہ رہا ہو تو انسان پہلے اپنا تعارف کراتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک جماعت چل رہی تھی، اس جماعت کی بہت پٹائی کی ایک علاقے والوں نے۔ اس جماعت میں آرمی کا افسر بھی تھا، پولیس آ گئی تو پولیس نے کارروائی کرنا چاہی، لیکن یہ تبلیغ والے کہتے ہیں بھئی جو ہمارے ساتھ جو بھی کرے ہماری طرف سے تو معاف ہے، بس 4 مہینے لگا لے، ہمارے ساتھ جو بھی کرو سب معاف، 4 مہینے لگا لو۔ کمال ہے۔ تو جماعت کی ہوئی پٹائی، اس میں آرمی کا افسر بھی تھا، پولیس نے کارروائی کرنا چاہی تو جماعت کے ساتھی نے اپنا کارڈ نکال کے دکھایا تو ایک دم اس نے سلوٹ مارا۔ جب اگلا مان نہ رہا ہو تو پھر اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ اب یہاں سے تعارف شروع ہو رہا ہے، مان نہیں رہے نا، اب آگے تعارف شروع ہو رہا ہے۔ پھر جب تعارف سے بھی نہ مانے تو اپنے احسان یاد دلائے جاتے ہیں، اپنے احسان یاد دلائے جاتے ہیں۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ وہی تو ہوں میں جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تمہارے لیے راستے بنائے، ان راستوں پہ چل کے تم زندگیاں گزارتے ہو، یہ میں وہی تو ہوں۔ اب بھی نہیں مانتے میری تم؟ سبحان اللہ۔ کاش ہم قرآن پڑھتے ہیں وظیفہ سمجھ کے، قرآن کو اللہ کا خط سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اللہ کا خط ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، یہ سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن پڑھا کریں روزانہ، فر 2 سپارے پڑھنے سے بہتر ہے سوچ کے 2 رکوع پڑھ لیا کریں اور سمجھا کریں میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھکا ٹھک 2 پارے پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ 2 رکوع پڑھ لیں۔ حافظوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، غیر حافظوں کو کہہ رہا ہوں۔ حافظوں کے لیے تو اپنی منزل پڑھنا ضروری ہے، چاہے فرفری پڑھیں تاکہ بھول نہ جائے۔ توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹو، میں بھی، آپ بھی، ساری دنیا کے سارے انسان
اللہ کی طرف لوٹیں گے تو مسائل حل ہوں گے، تو پریشانیاں دور ہوں گی، تو اللہ کی طرف سے اچھے حالات پیدا ہوں گے۔ توبہ کے بغیر اچھے حالات پیدا نہیں ہوں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو کون کون توبہ کرتا ہے؟